بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین اکرام، ہمارے سامنے ایک اعتراض مسلسل کیا جا رہا ہے کہ مجدد الدین والملہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک مرید کو لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک یہ کلمہ پڑھانے کی کوشش کی۔ اس اعتراض کے جواب سے قبل چند باتیں آپ سے ذکر کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی انسان سے بھی کوئی بات صادر ہو، وہ انسان اس بات کی بہترین وضاحت دے سکتا ہے، یا جہاں پر جو بات درج ہو وہیں پر اس کی مکمل وضاحت وہیں سے ہمیں مل سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کسی انسان کے بارے میں کسی بات کا پتہ چلے اور وہ آدھا سچ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک بن کر آپ کو مزید گمراہ کر سکتا ہے۔ اس لیے جو بات جہاں کی ہو وہیں سے وہ بات بہترین طریقے سے حل ہو سکتی ہے۔ دوسری بات، یہاں پر اشرف علی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک کہا جا رہا ہے، اس میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس پوری کائنات کے اندر نہ کسی رسول نے آنا ہے اور نہ کسی نبی نے آنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بطور رسول دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے، بلکہ وہ بطور امتی بن کر تشریف لائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کے بعد نیا رسول یا نیا نبی نہیں آئے گا، اور اس پر تمام امت کا اجماع ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی اور نبی اور رسول یا نبوت کا یہ سلسلہ آگے نہیں چلے گا۔ اس کا اختتام حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو چکا ہے۔ اب یہ سلسلہ آگے اس امت نے چلانا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی ذمہ داریوں کو بقیہ امت تک پہنچائیں گے، جسے دعوت و تبلیغ کا نام دیا جا سکتا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا نام دیا جا سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ ایک مصلح امت، حکیم الامت، امت کی اصلاح کرنے والے ہیں۔ ان کے پاس ایک سلسلہ مریدین کا چلا کرتا تھا۔ لوگ آتے تھے اپنے اصلاح کے لیے، ان کی خانقاہ میں حاضر ہوتے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں وہ قبول عام عطا فرمایا کہ پورا بر صغیر ان کے تجدیدی کاموں کا محتاج ہے، اور پورا بر صغیر کبھی بھی ان کے تجدیدی کاموں کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مرید کو ایک ایسی چیز بتائیں کہ جو سراسر امت کے بنیادی عقائد کے خلاف ہو؟ بات در حقیقت یہ ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا یہ واقعہ، ان کے رسالہ الامداد جو ماہانہ رسالہ ان کی طرف سے جاری ہوتا تھا، اس میگزین کے اندر ان کے پاس ایک سوال آتا ہے ان کے مرید کا، اور وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ مرید نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ ان کی کیفیت ایسے بنی کہ انہوں نے دیکھا کہ انہیں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ پڑھایا گیا، اور انہوں نے اپنی اس کیفیت کا ذکر اس سوال میں کیا کہ میں نے جب یہ پڑھا میری کیفیت، میری حالت خراب ہوئی اور میں گر پڑا، اور اس کے بعد جب میں بیدار ہوا تو میں پریشان تھا کہ میں کیا کروں۔ تو میں آپ کے پاس اس سلسلے کو بھیج رہا ہوں کہ مجھے اس کا تسلی اور تشفی بخش جواب عطا فرمائے، تاکہ میں اس کیفیت سے دور ہو جاؤں، کیونکہ میں بیدار ہونے کے بعد بھی اسی کیفیت میں مبتلا ہوں کہ یہ عمل ہونا نہیں چاہیے تھا جو مجھ سے ہو گیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اس جملے سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ تم جس سے اپنی اصلاح کروا رہے ہو وہ متبع سنت ہے۔ گویا کہ نبی علیہ السلام سے اپنی نسبت فرما کر یہ بتا دیا کہ اشرف علی رسول اللہ نہیں، بلکہ یہ خواب ہے، اور خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم جس کے پاس آئے ہو وہ رسول اللہ کی اتباع میں کامل ہے، وہ رسول اللہ کی اتباع میں کامل ہے، وہی سے اپنی اصلاح کروانا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ خواب تھا۔ خواب کے لیے اصول یہ ہے کہ عموماً جو خواب دیکھا جاتا ہے، خواب کی تعبیر اس کے برعکس نکلتی ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ
شاید آپ کو یہ بات لگے کہ ایسا تو پھر بھی غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ام الفضل بنت الحارث، نبی علیہ السلام کی پھوپھی تھیں، انہوں نے خواب دیکھا اور نبی علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے پریشانی کے عالم میں نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے وجود سے ایک ٹکڑا ٹوٹ کر میری گود میں گر گیا ہے، اور میں بتا نہیں سکتی کہ میری کیا کیفیت ہے کہ آپ کے وجود کا ٹکڑا کٹ کر میری گود میں گر جائے۔ اللہ کے نبی نے خواب سنا، سننے کے بعد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں کھیلے گا۔ اور پھر ام الفضل کہتی ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ نواز رسول کی ولادت ہوتی ہے اور وہ میری گود میں کھیلتے ہیں اور وہ خواب پورا ہوتا ہے، اور وہ خواب پورا ہوتا ہے۔ اس سے تو دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں، ایک تو نبی علیہ السلام کی اولاد، جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اولاد نہیں، اس ٹکڑے سے اشارہ کر دیا گیا کہ نبی علیہ السلام کی اولاد حسنین کریمین ہیں، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ حقیقی اولاد ہی ہوتی ہے، نواسے نواسیاں اولاد میں شامل نہیں ہوتے، یہ اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ اور پھر دوسری چیز، خواب کیا تھا، اس کی تعبیر کیا نکلی۔ بات صرف یہیں تک نہیں، بلکہ احادیث مبارکہ میں 12 مرتبہ ایسے خواب اللہ کے نبی کے سامنے ذکر ہوئے جن کی تعبیر بالکل برعکس نکلی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا خواب تھا، کیا حقیقت تھی، کیا جھوٹ پھیلایا، اور اس جھوٹ پھیلانے سے نہ جانے کتنے لوگوں کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ اندازہ لگائیے، وہ جو کہا جاتا ہے کہ آدھا سچ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، یہ وہ آدھا سچ ہے جو پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک بنا کر ہمارے اندر پھیلایا جا رہا ہے۔ خود بھی ان سے بچیں اور دوسروں کو بھی ان سے بچانے کی کوشش کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔